السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ایک لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ اس ایک ویڈیو میں آپ کو دو عجیب و غریب روحانی ٹپس ملیں گے، دو راز ملیں گے۔ لیکن اصل بات ہے کہ قدر کرنے والے ہیں جو اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ اور قدر کے ساتھ اس عمل کو لیں گے تو فائدہ وہی پائیں گے۔ ایک کتاب ہے فضائل درود شریف، ہمارے بڑوں کی کتاب ہے اور مستند کتاب ہے، اور باقی کتابوں میں بھی یہ عمل موجود ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اپنے رشتہ داروں سے جو مرحومین ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہے خواب میں، تو وہ یہ عمل پورے یقین کے ساتھ روزانہ کرے یا ہفتے میں 2-3 بار کرے، اور انشاءاللہ تعالی اپنی صلاحیتوں روحانی طاقتوں کے مطابق جلد یا دیر میں اس کی ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ یہ تجربے شدہ عمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ عمل اس طرح ہے کہ رات سونے سے پہلے پاک صاف کپڑے پہن کر وضو کر کے 4 رکعت نماز نفل برائے ایصال ثواب کی نیت کرنی ہے۔ ہر رکعت میں الحم شریف یعنی سورت فاتحہ کے بعد بسم اللہ کے ساتھ سورت تکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ والی سورت پوری پڑھنی ہے۔ آسان سا عمل، 4 رکعتیں، ہر رکعت کو اسی طرح پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر کر کسی سے بات کیے بغیر درود شریف پڑھتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ ان سب کا ثواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور ان کے وسیلے سے فلاں کی روح کو، جس سے کہ وہ ملاقات کرنا چاہے، ان کی روح کو پیش کیا جائے، اور یہ سوچا جائے کہ اس عمل کی برکت سے آج رات کو خواب میں میری ان سے ملاقات ہوگی اور میری ان سے بات ہوگی۔ بہت تجربے شدہ اور بہت ہی پرانا عمل ہے، یہ کوئی نئی اختراع نہیں ہے۔ اب میں ایک اور عمل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس عمل کی برکت سے، جو کہ میرے مشاہدے میں آیا، جو کہ میرے ساتھ پیش آیا، کہ خواب میں میری ملاقات سید یعقوب شاہ زنجانی، جن کو کہ صدر دیوان صاحب بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی تربت لاہور میں ہسپتال روڈ پر موجود ہے، اور یہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ عرف عام داتا صاحب کے پیر بھائی ہیں، اور ایک ہی وقت میں یہ زنجان سے 3 بھائی لاہور میں داخل ہوئے، میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ، موسیٰ آہنگر رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سید یعقوب شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے سے میں کیونکہ ان کو ہدیہ مسلسل دیتا رہتا ہوں، اور ان کے پاس گزرتے ہوئے اس حال کی نیت سے میں حاضری بھی دیتا ہوں، اور وہاں پر نازل ہونے والی برکات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں مراقبے کی صورت میں۔ مجھے یہ عمل ملا جو کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور اس سے میں نے بہت سارے فائدے بہت سارے لوگوں کو بتائے اور انہوں نے مجھ تک پہنچائے، اور میری عادت ہے کہ میں اپنے ساتھ اپنے پاس جو چیز موجود ہے اس کو آپ تک پہنچاتا ہوں، اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی چھپائیں نہیں، مجھ تک اپنے مشاہدات اور جو آپ کے پاس اعمال عملیات اور نسخے ہیں مجھ تک واٹس ایپ کے ذریعے وائس کے اندر اپنے نام شہر کے ساتھ مجھے ضرور بتائیں، تاکہ میں لوگوں تک اس خیر کو پھیلاؤں۔ میں آپ کے سامنے جو عمل پیش کر رہا ہوں یہ انتہائی قیمتی ہے، اور جب کوئی بھی کام کسی بھی وجہ سے جادو جنات اثرات اور بندشوں کا یا کسی بھی مسئلے میں آپ پھنس جائیں اور کسی بھی عمل سے وہ عمل کام نہ کر رہا ہو، تو آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور زیادہ لوگوں سے سبسکرائب اور میرے واچ ٹائم کو بڑھانے اور میری ویڈیوز کو آگے تک پہنچانے، یعنی خیر کو بانٹنے میں میرے معاون بن جائیں، کیونکہ جو خیر کو بانٹتا ہے خیر اس کی طرف اس سے زیادہ متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی فکر کر رہا ہے۔
یہ قیمتی عمل جس کا تعلق پہلے کلمے سے ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ صحیح کلمہ ہے۔ قرآن کے اندر اس انداز میں، اس زیر زبر پیش کے ساتھ یہ کلمہ موجود ہے، اور مسجدوں میں اور کتابوں کے اندر اگر آپ زیر زبر پر غور کریں تو آپ کو یہی کلمہ اسی انداز میں، اسی پروناؤنسیشن کے ساتھ ملے گا انشاءاللہ۔ اور اس کلمے کی جو فضیلت ہے وہ اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ جس نے خلوص نیت سے کلمہ پڑھا، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کی بخشش ضرور فرمائیں گے، اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ لیکن اس کلمے کی برکت کی وجہ سے جو دن 50,000 سال کا ہوگا، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، یوم حساب جس کو کہتے ہیں، یہ اس دن یہ کلمہ کام آئے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کلمے پڑھنے کی وجہ سے ہوگا، اس کے ساتھ رعایت کا سلوک کیا جائے گا۔ جب یہ قیمتی کلمہ اس دن کام آئے گا تو یہ 50,000 سال کے مقابلے میں 60-70 سال کی زندگی 2.5-3 منٹ کی بنے گی، 2-2.5-3 منٹ کی۔ تو کیا یہ کلمہ اس مختصر سے وقت کے اندر کام نہیں دے سکے گا؟ ضرور دے گا، یقین کی بات ہے، عمل کی بات ہے۔ اس کے لیے کوشش کیا کریں، روزانہ تجدید ایمان کیا کریں۔ روزانہ نماز کے بعد میری عادت ہے، میں ایک بار کلمہ ضرور پڑھتا ہوں اس نیت سے کہ میں تجدید ایمان کرتا ہوں۔ شاید میرا کوئی بول، میرا کوئی لفظ، میری کوئی لرزش ایسی ہو کہ میں ایمان سے نکل گیا ہوں اور لوگ مجھے مسلمان سمجھ رہے ہوں، میں پھر تجدید ایمان کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں عبادت کے بعد ایک اور بار کلمہ پڑھتا ہوں پھر کہ اس پر اس کی برکت سے، اس کلمے کی برکت سے قبولیت کی مہر لگا دے۔ پھر ایک اور بار کلمہ پڑھتا ہوں، یعنی میں 3 بار پورا کلمہ پڑھتا ہوں، اور تیسری بار کہ اس کو اپنے پاس امانت رکھ لے، آخری وقت میں مجھے لوٹا دینا کہ تجھ سے بڑا امانت دار کوئی نہیں۔ اگر آخری وقت میں یہ کلمہ مجھے لوٹایا گیا تو میرے آخری جو میرے لفظ ہوں گے اگر وہ کلمہ ہوئے تو انشاءاللہ تعالی مغفرت کا میں اس سے امید کرتا ہوں کہ وہ مغفرت ضرور فرمائے گا۔ آپ بھی عمل کریں۔ میں نے ایک یہ تیسرا، اس ویڈیو میں تیسرا فائدہ بھی آپ کو بتایا۔ اب میں اس عمل کی طرف آتا ہوں۔ بہت ساری باتیں کر لیں آپ سے، آپ بور نہ ہو جائیں۔ عمل اس طرح ہے کہ اپنے مسئلے کو، اپنی مشکل کو، اپنی پریشانی کو، اپنی بندش کو، جادو جنات کے اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی نیت سے اس عمل کی نیت کریں۔ اصل ہے نیت، وہ ضروری ہے، ورنہ صرف ثواب لکھا جائے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ ایک کام کریں، 125 گرام مکئی، 125 گرام گندم، 125 گرام ٹوٹا چاول، 125 گرام گڑ کی شکر اور 125 گرام باجرہ، یہ 5 اجناس، ان کو لے کر مکس کر لیں، کسی ڈبے میں، کسی تھیلی میں رکھ لیں، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ نے اس کلمے کو پڑھنا ہے، اور آپ نے دل میں تہیہ کرنا ہے کہ میں اس 70,000 بار کلمے کو، جس کو کہ نصاب کہا جاتا ہے، 70,000 بار جو کلمہ پڑھا جائے اس کو نصاب کہا جاتا ہے، ایک نصاب۔ اس کلمے کو آپ نے 7 دن میں یا آپ نے 5 دن میں ختم کرنا ہے، یا 10 دن میں اس کلمے کو آپ نے ختم کرنا ہے، اس کی نیت کریں اور پھر اس پر پابند ہو جائیں۔ روزانہ کوشش کریں کہ کلمہ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں۔ اللہ کو 1-2 گھنٹے دے دیں گے تو کیا ہوگا، اور اس عمل کو ایک سے زیادہ لوگ بھی مل کر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، باوضو ہوں، اور کوشش کریں کہ پاک ہوں۔ اس عمل کو گھر کے زیادہ افراد جو کہ مخلص ہوں، اصل بات ہے کہ پریشان حال سے زیادہ مخلص کون ہوگا، اس سے زیادہ کون درد والا ہوگا جو اللہ سے مانگے، اور اس کو پڑھتے ہوئے جو سوچنا ہے کہ یہ لفظ، کلمے کے جو لفظ ہیں نا، بڑے قیمتی ہیں۔ یہ لفظ جا کے ان مصائب، ان پریشانیاں، ان بندشوں، ان جادو جنات اثرات کو لگ رہے ہیں جنہوں نے ہماری زندگی برباد کی ہوئی ہے۔ یہ سوچنا ضروری ہے۔ اس کو سوچتے سوچتے اس کو پڑھتے جائیں، اور درمیان میں اگر کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
3 بار پڑھ کر بات کر لیں. پھر جب کلمہ شروع کرنا ہو تو پھر 3 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. یعنی اول آخر ہر بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بڑا درود شریف جیسے موقع ہو جیسے ٹائم ہو اس کے مطابق پڑھیں ضرور قبولیت کے لیے. اور جب روزانہ جو ٹائم آپ مقرر کریں اس کے بعد سب لوگ اس اناج کے اوپر دم کریں, پھونک ماریں. اور جب ایک نصاب 70,000 کا ختم ہو جائے تو پھر دعا کریں. اس دعا کا طریقہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, اگر اس پر عمل کیا گیا, جو مجھے حضرت سید یعقوب شاہ زنجانی رحمۃ اللہ نے فرمایا, جو طریقہ مجھے گائیڈ کیا, مجھے اس کی اجازت دی جس کی کہ میں آپ کو بھی اجازت دے رہا ہوں, اس کے بعد جو دعا ہے وہ آپ نے اس طرح کرنی ہے. جب ایک نصاب 70,000 کا ختم ہو جائے اس کو اناج پر دم کرنا ہے, روزانہ دم کرتے رہنا ہے, اور اس دن بھی آخر میں دم کرنا ہے, اور پھر سامنے رکھ کر اناج کو دعا کرنی ہے کہ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. ان کے وسیلے سے ان کے اہل ویال یعنی اہل بیت اور شہدائے کربلا کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, اور ان کے وسیلے سے حضرت سید یعقوب شاہ زنجانی, اگر یہ نام یاد نہ رہے تو صدر دیوان صاحب کا لفظ استعمال کریں اور یہ کہیں کہ لاہور میں میو ہاسپٹل روڈ پر جن کی تربت ہے ان کی روح کو پہنچے, اور ان سب کی دعائیں اور توجہات چاہیے تاکہ ہمارے یہ مسائل اللہ کی رحمت سے ان کی دعاؤں سے حل ہو جائیں. آسان سا عمل, اس طرح کے نصاب اگر آپ کے عمل میں طاقت ہوگی, یقین ہوگا, آپ نے توجہ سے کیا ہوگا, تو پہلے نصاب کے اندر ہی آپ کے سامنے رزلٹ ہوگا. اور ورنہ 2, 3, 5, 7 نصاب کرنے پڑیں گے. عمل آسان ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کا ہتھوڑا اور آپ کی طاقت کتنی وزنی ہے جو کہ ان کو جا کے لگے اور باطل کا بھیجا پاش پاش کر دے. پانی بھی پاس رکھیں, پانی کی بوتل روزانہ اس پر بھی دم کرتے رہیں کہ اس کی برکات اس پانی میں آ جائیں, اور پھر وہ پانی کو سب لوگ پئیں. اللہ کا نام ہے نا, نبی کا نام ہے, اللہ کا نام ہے, اس کی برکات ہیں, وہ حاصل کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں. اور اگر مجھے بھی اس عمل میں اپنے ساتھ شامل کر لیں کہ اللہ رب العزت راشد شمسی کے بھی دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرے, تو کیا بات ہے. پھر اصل مخلصین تو وہی ہیں جو یہ کریں گے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے, آپ کی پریشانیاں دور فرمائے, اور مجھے آپ کی خدمت کی توفیق دیتا رہے. امید ہے میری بات پسند آئی ہوگی. اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.